اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں استاد قمر جلالوی صاحب تشریف فرما ہیں۔ استاد قمر جلالوی صاحب کے دم سے ہماری ادبی محفلوں خصوصاً مشاعروں کی رونق دوبالا ہو جاتی ہے۔ آپ کا کلام ہی مخصوص رنگ لیے نہیں ہوتا بلکہ پڑھنے کا انداز بھی منفرد ہے۔ اس وقت ہم آپ کی ملاقات قمر جلالوی صاحب سے کرا رہے ہیں۔ استاد، اگر اجازت ہو تو آپ سے چند سوالات دریافت کر لوں؟ بسم اللہ بسم اللہ۔ استاد جی، آپ اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں ہمیں روشناس کرائیں۔ بہت اچھا۔ میں سن 1888 میں قصبہ جلالی میں پیدا ہوا۔ جی سن 1900 سے شعر کہنا شروع کیا۔ سن 1906 میں استاد امیر کا دیوان مرات الغیب دیکھا، ان کو استاد مان لیا۔ لیکن سن 1900 کا پہلا واقعہ یہ ہوا کہ جلالی میں مشاعرے ہوا کرتے تھے جی جن میں کہ اکثر شاعر تھے، تو انہیں دیکھ کے مجھے بھی شوق ہوا۔ اس زمانے میں کون کون سے شعراء تھے؟ جناب اس زمانے میں میر خورشید علی صاحب خورشید تھے، سجاد حسن صاحب ہدف تھے، امیر حسن صاحب امیر تھے، علی محمد صاحب گوہر تھے، اور بہت سے متعدد شعراء تھے۔ لیکن ایک دفعہ یہ طرح ہوئی، ارماں لپٹ کے رہ گئے تارے کفن کے ساتھ، یہ میری پہلی غزل تھی کہ جس کو میں شریک ہوا۔ جس وقت میں مشاعرے میں پہنچا تو لوگوں نے مذاق اڑایا کہ یہ کہاں سے شاعر ہو گیا۔ خیر چنانچہ چھوٹا تھا سب میں، پہلے مجھ سے کہا گیا کہ اچھا تم پڑھو۔ اس زمانے میں میرے خیال میں آپ سب سے چھوٹے رہے ہوں گے۔ سب میں چھوٹا پہلی، تو اس میں مطلب میں نے عرض کیا تھا کہ جیسا کہ مجھ کو عشق ہے اس گل بدن کے ساتھ، جیسا کہ مجھ کو عشق ہے جی اس گل بدن کے ساتھ، بلبل کو بھی نہ ہوگا وہ شاید چمن کے ساتھ۔ بہت خوب۔ اتفاق کی بات کی یہ غزل سب میں بہتر رہی، تو لوگوں نے یہ مشہور کر دیا کہ بھئی یہ تو چرائی ہوئی لایا کسی۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہ تو مجھے ہی علم ہے کہ میں چرا کے لایا ہوں یا میں نے کہا ہے، بے شک۔ اور اگر ان کا یہی خیال ہے تو ان سب سے بہتر تو میں ہی کہتا ہوں۔ چنانچہ مقطع کہا کہ جان اب کی بچ گئی تو قمر عہد بھی یہ ہے، جان اب کے بچ گئی تو قمر عہد بھی یہ ہے، اب دل لگائیں گے نہ کسی سیمتن کے ساتھ۔ یہ جی اس کے بعد علی گڑھ میں آن کے رہا، یہاں متعدد شاگرد ہو گئے۔ اب وہاں کے بہت سے ایسے شعر ہیں کہ جو، جیسا کہ ایک شعر یہ ہے کہ وہ اگر وہ صبح کو آئے تو کس سے گفتگو ہوگی، کہ شمع شب فرقات نہ ہم ہوں گے نہ تو ہوگی۔ آپ شعر کس طرح کہتے ہیں؟ سب شعر کہنے کو ابتدا میں تو یہ ہے کہ ذرا غور کرنا پڑتا تھا، پھر تو یہ عالم ہو گیا کہ بیٹھا ہوں اور طرح کا مشاعرہ جب ہوتا تھا تو مشاعرے میں جا کے ہی غزل کہا کرتا تھا۔ اچھا اور جتنے مشق ہو گئی تھی جی بہت۔ جی بہت خوب۔ میں نے امیر مینائی صاحب کو بہتر سمجھا، چونکہ ان کا دیوان مرات الغیب میں نے دیکھا تھا، جی اور اس کو دیکھ کر ہی ان کو استاد مان لیا۔ درست۔ حالانکہ استاد کو میں نے نہیں دیکھا، لیکن روح ہی یہ فخر حاصل ہوا مجھے۔ بہت خوب۔ استاد، آپ نے متعدد مشاعروں میں شرکت کی ہے، جی جی کسی مشاعرے کا کوئی دلچسپ واقعہ جو آپ کو یاد ہو بتائیں؟ جی ہاں جی ہاں۔ ارشاد۔ ایک مشاعرہ بسولی میں ہوا جی جس میں کہ جگر مراد آبادی، فانی بدایونی، احسن ماریروی، دلیر ماریروی، ذرہ کانپوری، جی یہ سب لوگ بڑے بڑے موجود تھے، فانی مانی جائسی۔ تو اس میں جب میں گیا تو ایک صاحب نے ایک چھپی ہوئی کتاب دکھائی، جی اور اس میں یہ مطلب میرا جو کہ میں سکندر راؤ میں 5 برس پہلے پڑھ چکا تھا، وہ چھپا ہوا دکھایا کہ گھٹائیں جھوم کر آئی تو ہیں صحن گلستاں پر، کہیں پانی نہ پڑ جائے کسی کے عہد و پیما پر۔ خوب۔ وہ مطلب ان کی کتاب میں چھپا ہوا تھا۔ مجھ سے آن کے کہا سر مشاعرہ کہ دیکھیے یہ میرے استاد کا مطلع ہے اور آپ کی غزل میں مشہور ہے یہ۔ جی تو اس پر جگر صاحب نے کہا کہ اس کو تو 5 برس ہوئے جب استاد نے سکندر راؤ میں پڑھی تھی یہ غزل، اور یہ 5 سال کی چھپی ہوئی آپ کتاب دکھا رہے ہیں، یہ آخر بات کیا ہے؟ وہ کہا نہیں صاحب ہے تو میرے استاد کا۔
محمود علی صاحب عرش نے کہا کہ بھائی دیکھو اس میں اضافتیں نہیں ہیں اور باقی غزل میں تمام اضافتیں بھری ہوئی ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مطلع اور کسی کا ہے اور غزل اور کسی کی ہے. لیکن وہ کچھ ایسی ضدی واقع ہوئی تھی، وہ یہی کہے چلے گئے کہ نہیں صاحب ہے تو مطلب میری استاد کا. چنانچہ میں نے یہ فیصلہ کیا، فانی بدایونی صاحب کو بٹھا کے میں نے کہا دیکھیے میں مطلع کہتا جاؤں اور آپ لکھتے جائیے اسی ردیف قافیے میں گلستان پر اور عہد و پیما پر. تو میں نے مطلع کہنے شروع کیے کہ وہ رکھا ساغر جو پی کر میں نے دیوار گلستان پر، تبسم آ گیا غنچوں کو میرے عہد و پیما پر. ادھر بادل پہ بادل چھائے جاتے تھے گلستان پر، ادھر میں عہد و پیما توڑتا تھا عہد و پیما پر. مصر ہوتا تھا ساقی دیکھ کر بادل گلستان پر، گھڑوں پانی پڑا جاتا تھا میرے عہد و پیما پر. غیر مطلب جب میں بہت کہہ چلا گیا تو انہوں نے فوراً کتاب بند کے کہا کہ حضور میرے استاد اتنا نہیں کہہ سکتے، لہٰذا یہ تو آپ کا یہ مطلب. وہ تسلیم کر گئے. دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ میں علی گڑھ میں تھا اپنے مکان پر، تو سیما مرحوم تشریف لائے، کہنے لگے کہ وہ نواب مینڈو کو اور مشکور علی خان کے ہاں مشاعرہ ہے اور اس میں مجھے خط لکھا، بہت اصرار کیا کہ استاد قمر جلالی کو اپنے ساتھ لے کے آؤ. میں نے انکار بھی کیا لیکن مرحوم نہیں مانے، زبردستی ساتھ لے گئے. خیر سب کو مشاعرہ ہوا بہت اچھا. صبح کے وقت جب چاہ پر بیٹھے تو سیما مرحوم نے ان کے ایک مصاحب سے پوچھا کہ بھائی یہ کس تقریب میں مشاعرہ ہوا تھا؟ تو ان کا صاحب تقریب تو کوئی بھی نہیں تھی. ان کا پھر یہ کیوں ہوا؟ ان کا بات یہ ہوئی تھی کہ کسی ڈاکو نے خط بھیج دیا تھا اس تاریخ میں ڈاکہ ڈالنے کا کہ آپ کے یہاں نواب صاحب کے یہاں ڈاکہ پڑے گا، تو گھبرا گئے نواب صاحب. ان کا بھائی کیا ہو، ان کا مشاعرہ کر دو، رات بھر شاعر چلائیں گے ڈاکو لے جائیں گے. یہ سنتے ہی سیما مرحوم آگ بگولا ہو گئے اور مجھ سے کہنے لگے دیکھا، میں نے کہا جناب ہی مجھے ساتھ لائے تو میں تو انکار کر رہا. بے حد دلچسپ واقعہ ہے یہ تو. استاد اپنی زندگی کے کوئی اور دلچسپ واقعہ بتائیں، دو ایک. دلچسپ واقعہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ میں ایک مشاعرے میں گیا ضلع ایٹے میں، تو وہاں عادت میری زیادہ تر یہی تھی کہ مشاعرے میں بیٹھ کے غزل کہا کرتا تھا. وہاں جناب نور جلیسری مشاعرہ کر رہے تھے تو اتفاق کی یہ بات کہ غزل کہلی مسئلہ نہ ہوا مجھ سے، اور چنانچہ اتنی دیر نہ ہوا کہ میرا نام پکار دیا گیا. جب وہ بیٹھا تو دل میں کہا کہ پروردگار آج پہلا اتفاق ہے عمر میں کہ بے مطلب کی غزل پڑھ رہا ہوں. یہ کہہ کے بیٹھ رہی تھا تو میں نے ایک ہندو کے لڑکے کو دیکھا، کوئی 6-7 برس کا تھا، چھوٹا سا. وہ آن کے قشقہ لگایا، وہ ڈالے ہوئے رومال وغیرہ وہ سب آن کے بیٹھ گیا. چھوٹا سا بچہ تھا اور طرح اس میں تھی وہ بیمار کا اور تکرار کا اس ردیف قافی. تو اسے دیکھتے ہی میں نے فوراً مطلع کہا کہ بڑھ تو جاؤ، خون بھی کرنا کسی لاچار کا، تم تو اتنے بھی نہیں جتنا ہے قد تلوار کا. تو اس سے بہت ہی کامیاب یہ رہا فوری، کیونکہ مطلع کہا تھا. استاد اگر اجازت دیں تو صرف ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں. 2-3 ایسے اشعار سنائیے جو اپنے اشعار میں آپ کو سب سے زیادہ پسند ہو. بہت اچھا، بہت. تو میں ترنم میں عرض کرتا ہوں. ہاں ارشاد. مرکز سے دائرے کا وہی فاصلہ رہا، مرکز سے دائرے کا وہی فاصلہ رہا، سر پر تھا آسمان گئے جس دیار میں، سر پر تھا آسمان گئے جس دیار میں. دوسرا. اور اس کے سوا پھول کی تعریف ہی کیا ہے، احسان فراموش نسیم سحری کا. بہت خوب استاد. ایک سے عرض کرتا ہوں کہ وہ ارشاد. وہ کیا ہیں
آج ان کے فرشتے بھی آئیں گے، وہ کیا ہیں آج ان کے فرشتے بھی آئیں گے، وعدے کی شب نہیں ہے یہ دن ہے حساب کا۔ بہت خوب۔ ایک اور شعر عرض کرتا ہوں، ارشاد۔ ایک قطع ہے وہ، خالی دل و دماغ ہوئے عمر بھر گئی، خالی دل و دماغ ہوئے عمر بھر گئی، راشا سوار ہو گیا صورت اتر گئی، پیری میں خم کمر میں نہیں ہے یہ قمر، میں جھک کے ڈھونڈتا ہوں جوانی کدھر گئی۔ دوسرا قطع کرتا ہوں، ارشاد۔ جب کوئی کلی باغ میں کھل جاتی ہے، جب کوئی کلی باغ میں کھل جاتی ہے، گلچین کو مہک جا کے بلا لاتی ہے، گلچین کو مہک جا کے بلا لاتی ہے، تم پھول کی صورت ہو خدا را نہ ہنسو، تم پھول کی صورت ہو خدا را نہ ہنسو، پھولوں کو ہنسی راس نہیں آتی ہے، پھولوں کو ہنسی راس نہیں آتی ہے، امید آج بہت کم ہے شادمانی کی، دل حزین کو تمنا ہے شادمانی کی، دل حزین کو تمنا ہے شادمانی کی، بس اتنی دیر کو منہ اپنا پھیر لے پیری، بس اتنی دیر کو منہ اپنا پھیر لے پیری، کہ ایک بار میں کھا لوں قسم جوانی کی، کہ ایک بار میں کھا لوں قسم جوانی کی، عزیز گھر سے جو میت میری اٹھا کے چلے، عزیز گھر سے جو میت میری اٹھا کے چلے، اشارے غیر سے اس دشمن وفا کے چلے، دکھا کے میرے جنازے کو مسکرا کے کہا، بتوں نے بات نہ پوچھی تو اب خدا کے چلے۔ بہت خوب استاد، آپ کو ہم لوگوں نے کافی زحمت دی، میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔